يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ کو دین بھی دیا اور دین کو زندہ کرنے کی محنت بھی دی۔ اس طرح سے ہم دین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے ہر طریقے کے پابند ہیں، اسی طرح سے دین کی محنت میں بھی ہم پابند ہیں۔ دین اس طریقے کے علاوہ اور کسی طریقے سے زندہ نہیں ہے۔ جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو زندہ کرنے کا اختیار کیا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہم نیا سے نیا ایجاد نہیں کر سکتے کہ جس سے دین زندہ ہو۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے تمسک بسنت خیر من احداث بدعۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو مضبوطی سے پکڑنا، نئے کوئی بڑا سے بڑا اور اچھا سے اچھا اور بظاہر عمدہ سے عمدہ طریقہ اختیار کریں ہم، لیکن وہ ایک نیا ہو، اپنا سوچا سمجھا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام والا طریقہ نہ ہو، تو بظاہر ایسا نظر آتا ہو کہ اس سے بہت زیادہ اور بہت جلدی کام ہو جائے گا، لیکن اس سے بدرجہ بہتر ہے وہ طریقہ کہ جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا۔ تمسک بسنت خیر من احداث بدعۃ، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک کا مقولہ مشہور ہے لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أول۔ اس امت کے آخر کی اصلاح ہو نہیں سکتی مگر اسی طریقے سے، اس طریقے سے اول کی اصلاح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اتنا مضبوط اور اتنا کامل تھا کہ اتنے سخت ماحول میں کہ جہاں صورتحال یہ تھی کہ سارے دین کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ کلمہ توحید کا یقین ہے، کلمہ کا عقیدہ ہے، جو سارے خیر اور سارے دین کی جڑ ہے۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ اس جڑ ہی سے نفرت تھی، توحید ہی سے نفرت تھی، ایک دم دل سکڑ جاتے تھے، توحید کی بات سننا برداشت نہیں تھا۔ ایسا ماحول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا میدان دیا گیا کہ شاید قیامت تک اتنا سخت میدان کہیں نہیں آئے، کیونکہ جو سارے دین کی جڑ ہے وہ توحید ہے، اور وہاں کیا تھا؟
کہ وہاں اس توحید ہی سے نفرت تھی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اگر ان کے سامنے توحید کی بات کی جائے تو دل چھو پڑتا ہے، پریشانی پہ بل آ جائے، ایک دم ان کا رویہ بدل جائے۔ اور جہاں ذرا شرک کی بات کی جائے، اللہ کے غیر کی بات کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ ہاں اوروں سے بھی ہوتا ہے، صرف اللہ سے نہیں بلکہ اوروں سے بھی کچھ ہوتا ہے، یہ بات کی جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کو جو سب سے زیادہ نفرت تھی کس سے؟ توحیدی سے نفرت۔ ایسے ماحول میں جہاں کلمے ہی سے نفرت ہو، ایسے ماحول میں آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور آپ علیہ السلام نے ایسی محنت کی کہ چند دن نہیں گزرے تھے اور چند سال نہیں گزرے تھے کہ بالکل توحید کا ڈنکا بجنے لگا، اور ایمان اور یقین کے اس مقام پر پہنچے کہ قیامت تک ایسے ایمان والے آپ کو ملیں گے، ایسے ایمان والے، ایسے یقین والے، اور ایسے اللہ کے غیر سے دل کو پاک کر لینے والے کہ جن کے دل میں اللہ کے غیر کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ وہی دل تھے جو کسی زمانے میں اسی توحید سے نفرت کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایسی محنت کی کہ ان کے قلوب ایمان اور توحید سے بنے۔ اسی کی وجہ سے اخلاص آیا، دل میں جتنا ایمان آئے گا اتنا عمل میں اخلاص آئے گا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد والوں کے پہاڑ تمہاری مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعد والوں کے پہاڑ تمہاری مٹھی کا وجہ اس کی کیا تھی؟ کہ وجہ تھی اخلاص۔ تمہاری مٹھی میں وہ اخلاص ہے کہ بعد والوں کے پہاڑوں کہ عمل میں خالص اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے سوا کوئی چیز دل میں ہے ہی نہیں، نکال دیا تھا۔ ایسی محنت، تو جو محنت آپ علیہ السلام نے جس طرح سے کی، اس کے علاوہ ہم اس سے اچھی کوئی محنت لا نہیں سکتے، اور اس سے اچھا کوئی طریقہ اختیار نہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے آج یہ مدارس جو ہیں وہ تربیت گاہیں ہیں، رجال سازی کے کارخانے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی طرح سے ایک مدرسہ تیار کیا، ہر مسلمان اس مدرسے کا طالب علم، ہر مسلمان اس میں عمر کی کوئی عمر کی ہر مسلمان علم حاصل کرنے اور عمل کرنے اور اس علم و عمل کو دنیا میں پھیلانے میں، اس علم و عمل کو دنیا میں پھیلانے میں، اور ان تینوں کاموں میں صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، ان چار چیزوں میں ہر طالب علم مشترک، ہر طالب علم کی ذمہ داری تھی کہ وہ روزانہ علم حاصل کرے۔ ابو بکر سے لے کر ایک ادنا صحابی تک سب آپ کے مدرسے کے طالب علم۔ کہاں تھے؟ آپ کے مدرسے کے، اور سب دین کا علم حاصل کرنے میں، اور اس علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم و عمل کو دنیا میں پھیلانے میں، اور ان تینوں چیزوں میں جذبہ کیا؟ کہ اللہ راضی۔
اس میں سب مشترک۔ اللہ نے جو یہ مدارس قائم کیے ہیں اپنے فضل و کرم سے، ہمارے بڑوں کو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ اس کے بغیر اسلام باقی نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ تربیت گاہیں بنے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایسی تربیت گاہیں موجود ہیں جہاں طلباء علم کے لیے اپنے کو 100% فارغ کر چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ ان کی مثال صفہ والوں کی، اس کی طرح ہے صفہ والوں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آ کے پڑھ گئے کہ ہم ہر تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن ہم اپنے آپ کو 100% علم، عمل اور تبلیغ کے لیے فارغ۔ باقی ساری امت اور سارے مسلمان ان کی مثال باقی سارے صحابہ کی طرح۔ کس کی طرح؟ کہ وہ اپنے معاش کے ساتھ ان تینوں کاموں میں لگے۔ ان تینوں کاموں میں ہر مسلمان لگا، بس 2 ترتیبیں رہی۔ بعض معاش کے ساتھ، اکثر کا تو یہ معمول رہا، اور ایک جماعت ایسی رہی کہ جس نے اپنے معاش کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا دروازہ پکڑ لیا کہ بس اب یہاں تو پڑے ہیں، ہاں اس میں ہم 100% کریں گے، تھوڑا بہت موقع مل گیا اپنا کما کے کھا لیں گے ورنہ فاقہ کریں گے۔ اس لیے مانیں گے تو نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے، لیکن ہم اپنے 99% اپنے آپ کو علم، عمل اور تبلیغ کے لیے فارغ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے سامنے یہ مثالیں بھی ہیں صفہ والوں کی، مدارس اور باقی سارے مسلمان کی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ علم جب تک اپنے اس مقصد پر آ نہیں سکتا، جب تک علم کے ساتھ وہ چیزیں نہ جڑے جو آپ علیہ السلام نے جوڑی تھی۔ وہ کیا چیز؟ کہ ایک آیت کا علم آ رہا ہے اگر، تو اس کے ساتھ ساتھ اس آیت پر عمل بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کی تبلیغ بھی ہے، ساتھ ساتھ چلے گا۔ آگے پیچھے اگر ہو گیا تو سب نظام درہم برہم ہو گیا۔ علم اگر عمل اور تبلیغ کے ساتھ نہیں چلا، عمل اور تبلیغ کے ساتھ نہیں چلا، تو میرے عزیز دوستو، اس علم سے دنیا میں کوئی انقلاب تو کیا آئے گا، اس علم کا بقا بھی مشکل ہے، باقی بھی نہیں رہے، کیا نہیں رہے گا۔ اس علم سے ہم کیا امید کریں کہ اس سے کوئی انقلاب آ جائے گا؟ ہاں، دنیا میں کوئی خیر اور صالح انقلاب آ جائے، اتنی ہزاروں درسگاہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان سے کوئی صالح انقلاب دنیا میں آ جائے، اس کی تو کیا امید کی جائے؟ علم باقی بھی نہیں ہے، بلکہ علم اٹھتا چلا جائے گا، پڑھنا پڑھانا چلتا رہے گا، پڑھنا پڑھانا چلتا رہے گا اور علم اٹھتا رہے گا۔ اگر ہم نے علم کے ساتھ عمل اور تبلیغ کو نہیں جوڑا تو علم کیا ہوتا رہے گا؟ اٹھتا رہے گا، اور پڑھنا پڑھانا۔ آپ علیہ السلام نے مشکات کی روایت ہے، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا علم کے اٹھ جانے کا، یہ علم کے اٹھ جانے کا وقت ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھ جائے؟ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے،
وہ اپنے اولاد کو پڑھائیں گے اور یہ پڑھنا پڑھانا چلتا رہے گا، علم کیسے ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوہ میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا ہوں، میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ یہود و نصارہ نہیں پڑھتے پڑھاتے، عمل کرتے نہیں، کیا نہیں کرتے؟ پڑھتے پڑھاتے ہیں، عمل کرتے نہیں، کیا فائدہ ہوا؟ کیا علم باقی رہا؟ ایک صحابی سے کسی نے بتایا کہ ایک صحابی نے ہمیں یہ حدیث عجیب سنائی کہ پڑھنا پڑھانا چلتا رہے گا، علم اٹھتا رہے گا۔ تو ان دوسرے صحابی نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل صحیح کہا، اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا اٹھے گا؟ کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ کیا اٹھایا جائے گا؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ تو بھری مسجد میں دیکھے گا ایک بھی خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک بھی، بالکل صحیح کہا کہ پڑھنا پڑھانا چلتا رہے گا اور علم اٹھتا، کیونکہ ترتیب یہ نہیں ہے کہ خوب پڑھ لو خوب پڑھ لو خوب پڑھ لو، بلکہ ترتیب یہ ہے کہ اگر ایک آیت کا علم حاصل کیا ہے تو اس آیت کا حق ادا ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو علم آیا نہیں بلکہ آیا ہوا علم اٹھ گیا۔ اگر ایک آیت ہم نے پڑھ لی اور اس پر عمل کی فکر پیدا نہیں ہوئی اور اس کو ایک ایک کو سکھانے کی فکر پیدا نہیں ہوئی تو ہم سمجھے کہ علم آیا، لیکن اللہ رسول یہ کہتے ہیں کہ علم اٹھ گیا۔ کیا ہو گیا؟ اگر علم عمل کے ساتھ نہیں آیا اور علم تقوی کے ساتھ نہیں آیا اور پہلی آیت سے طالب علم نے اپنے اندر عمل اور تقوی کی فکر نہیں کی تو پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ علم آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم دل نرم نہیں ہوا بلکہ دل اور سخت ہو گیا۔ اس علم سے آدمی اللہ کے قریب نہیں ہوا بلکہ اللہ سے اور دور ہو گیا۔ اس علم کے ذریعے سے آخرت کی حقیقت نہیں کھلی بلکہ اور اوجھل ہو گئی، اور اس علم کے ذریعے سے دنیا سے بے رغبتی نہیں پیدا ہوئی بلکہ دنیا کی محبت اور بڑھ گئی، کیونکہ پڑھا لکھا خوب لیکن عمل و تقوی کی اور اس کو ایک ایک کو سکھانے کی یہ ایک خیال عام ہو گیا، خوب پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو، خوب شروحات دیکھو، خوب حواشی دیکھو، خوب بین السطور دیکھو، خوب مطالعہ کرو، خوب یہ کرو تو بہت علم میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ یہ ایک خیال عام ہو گیا اور غیر محسوس طریقے سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ علم کی ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے، خوب پڑھو خوب پڑھو۔ کیا کروں؟ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی، نہ کسی آیت سے اس کی تائید ملے گی اور نہ کسی حدیث سے اس کی تائید ہوگی اور نہ کسی نبی کے عمل سے اور نہ کسی صحابی کے عمل سے اس کی تائید ہو سکتی ہے کہ خوب پڑھنے سے ہم بڑے عالم بنتے ہیں۔ واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، جو کچھ علم حاصل کیا اس پر عمل کے ذریعے سے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے۔ تم لوگوں کو دین سکھاؤ، تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ کس پر؟ تم زمین والوں پہ رحم کرو۔
اللہ نے مجھے 100 روپے دیے ہیں، اللہ نے مجھے 1000 دیے ہیں، اللہ نے مجھے فراوانی دی ہے، میرے پڑوس میں، میرے چاروں طرف، میرے رشتہ داروں میں غریب ہیں، محتاج ہیں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم بھوکوں کو کھلاؤ، اللہ تمہیں کھلائے، تم پیاسوں کو پلاؤ، اللہ تمہیں پلائے۔ یہاں تک تو ہمارے سمجھ میں آیا، لیکن حقیقی رحم سمجھ میں نہیں آیا کہ تم ناواقفوں کو دین سکھاؤ، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ تم ناواقفوں کو، اصل رحم یہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو علامت الدہر بن جائیں اور ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے آس پاس میں رہنے والوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں؟ ہمیں یہ ترس نہیں آیا کہ ہم ان کو کلمہ سکھاتے ہیں، ہمارے دل میں اتنا ترس نہیں آیا کہ ہم ان کو سورہ فاتحہ سکھا دیں۔ ہمارے چاروں طرف ادھر علم کا اڈا ہے اور دیوار کے چاروں طرف ایسے مسلمان ہیں جن کو وضو کے فرائض یاد نہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حقائق دقائق کھل جائیں، لیکن ہمارے پڑوسی کہ وہ چاہے بغیر نماز کے، بغیر کلمے کے جہنم میں چلے جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں علم آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دونوں طرف، چاروں طرف علم کے سے عالی، علم سے خالی، جن کو دین کی موٹی موٹی اور بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں، معلوم تو کیا ہوتی، معلوم کرنے کی فکر بھی نہیں، معلوم کرنے کی، وہ دنیا چاروں طرف پھیلی رہے اور ہم ان کو سکھانے کی کوئی فکر نہ کریں اور علم میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ یہ من لا یرحم لا یرحم کے قاعدے کے خلاف، جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم۔ آپ علیہ السلام کی مدرسے کے طلباء آپ علیہ السلام کی صحبت سے جو سمجھے تھے کہ میں اپنے علم پر عمل کروں گا، میں اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں پر رحم کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر علم کھولیں گے، اللہ مجھ پر حقیقت کھولیں گے، اللہ مجھ پر قرآن کھولیں گے، اللہ مجھ پر حدیث کھولیں گے، اللہ کی بات سمجھنے کی توفیق مجھے ملے گی، اللہ کے رسول کی بات سمجھنے کی توفیق مجھے ملے گی۔ جتنا میں لوگوں پر رحم کروں گا، ان کو دین سکھاؤں گا، جتنا مجھے آتا ہے دوسروں کو سکھاؤں گا، اللہ مجھے علم دیں گے، یہ بالکل ذہنوں سے نکل۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو صحابہ کی سیدھے یہی تربیت، ان کا کام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آ کر علم حاصل کرنا، دین کی بات کو سننا، اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت سے عمل شروع کر دینا اور دوسروں کو سمجھانا شروع کر دینا، اور لکھنا پڑھنا۔ لکھنے پڑھنے کا حال یہ تھا کہ ایسے صحابہ بھی تھے جن کو 30 تک کی گنتی نہیں معلوم تھی۔ اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا 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 وَهَكَذَا۔ ہم لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، ہم حساب کتاب بھی نہیں جانتے، ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو 30 تک کی گنتی بھی نہیں جانتے۔ ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ مہینہ شریعت میں چاند کے حساب سے 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے 30 اور 29 جو کہنا بہت آسان تھا، وہ 30 اور 29 نہیں کہا گیا، کیونکہ 30 کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ ثلاثین کا کیا مطلب، بہت سے صحابہ ایسے بھی تو جو یہ بھی نہیں جانتے۔
تسعتم و عشرین کا کیا مطلب؟ بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے جو اتنے بھی نہیں جانتے، ان کو اشارے سے بتانا پڑ سکتا کہ یہ مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے یا اتنے دن کا، اس کا یا لیکن گہرے اتنے تھے علم میں کہ ساری امت کا اتفاق ہے اعمقہم علما، صحابہ سے زیادہ گہرا علم والا کوئی نہیں، گنتی جانتے نہیں، لکھنا جانتے نہیں، پڑھنا جانتے نہیں، پھر جانتے کیا ہیں کہ سن کر عمل کر کے دنیا میں پھیلانا جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ لکھنا پڑھنا، وہ حساب کتاب، کہ بھئی یہ تو ہم جانتے نہیں، پھر کیا جانتے ہیں؟ جو سنا اس پر عمل، اور جو سنا اس کی تبلیغ، بس اتنا جانتے تھے صاحب، اور اتنا ہی کہ یہ بغیر لکھنے جانے، بغیر پڑھنا جانے صحابہ سب سے بڑے نہیں بلکہ سب سے گہرے علم والے بنے۔ حضرت مجاہد ابن جبر وہ بہت بڑے تابعین میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آج کے دن علم گھٹا کے بڑھا، اور میرے ذہن میں ایسا آتا ہے بظاہر سوال کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ تو دستخط بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور جب اسلام آیا اور ماشاءاللہ قرآن حدیث پڑھنا پڑھانے کا رواج بڑھا تو تابعین میں ایسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے کہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے شاید ابو عمرو بن اعلیٰ کہ ان کی تصانیف اتنی تھی کہ زمین سے لے کے چھت تک، کتنی؟ زمین سے لے کے چھت تک کتابیں ہوئی، تو اتنا پڑھانا شروع ہو گیا، تو بظاہر بعض لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ صحابہ سے بڑے عالم تو ہم بن گئے، صحابہ سے بڑے عالم تو ہم بن گئے، کہ وہ تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور ہم تو بڑے بڑے مصنف بن گئے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ العلم اليوم اکثر او اقل، آج علم بڑھا کہ گھٹا؟ تو انہوں نے عجیب بات فرمائی، یوں فرمایا الکلام اليوم اکثر والعلم کان قبل اليوم اکثر، باتیں آج زیادہ ہو رہی ہیں، علم آج سے پہلے زیادہ تھے، باتیں آج ہاتھ چل رہا ہے، آج زبان چل رہی ہے، اس وقت دل چلتا تھا۔ کیا تھا؟ کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا چاہے زیادہ نہ جانتے ہوں لیکن ہر بات پر عمل کرنا جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو عمل ہے وہ علم ہے، جو عمل ہے وہ حقیقی علم ہے، ورنہ کوئی علم ہی نہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے فجر کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کتاب میں دیکھ کے بتاؤں گا، تو بتائیے فجر سے پہلے کتنی رکعت سنتیں ہوتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے شروعات دیکھوں گا، ہاں کہ نہیں، وہ تو عمل میں ہے نا، اس وجہ سے اس کے لیے کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل جو ہے وہ علم ہے۔ تو آدمی کہے گا کہ 2 رکعت، کتنی؟ 2 رکعت، کیوں؟ کیونکہ عمل میں ہے، تو اس کے لیے پھر تحقیق کرنے کی، اور جو چیز عمل میں نہیں ہوتی ہاں اس کو آدمی کہتا ہے کہ دیکھ کے بتاؤں، تو معلوم یہ ہوا کہ علم نہیں، علم تو وہ ہے جو عمل میں ہے۔ تو صحابہ کا سارا علم عمل میں تھا، سارا علم کیا تھا؟ تو وہ علم تھا۔ ہمارا سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہم خالی تھے، ہم کیا
تو یہ ترتیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے کی نہیں تھی. آپ نے ایسا نظام قائم کیا کہ سب دل کے اندر، عمل کے اندر چلتے چلتے علم چلتا تھا. چلتے چلتے سارے دین کے کام چل رہے، دنیا کے کام چل رہے، اور علم بھی چلتا ہے. کیا چلتا؟ چرواہے بڑے عالم، حمال قلی بڑے عالم، زیات تیلی کہ بڑے عالم، سمان کہ گھی بیچنے والے کہ بڑے عالم، بڑے بڑے علماء. آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی سمان ہے، کوئی زیات ہے، کوئی حمال ہے، کوئی حنات ہے گیہوں بیچنے والا، کوئی خبات ہے. خبات کسے کہتے ہیں؟ کہ جنگل سے جانا، پتے جھاڑنا اور اس کو بیچنا، اس سے اپنا روزی روٹی لیتے ہیں. خبات. کوئی خیاط ہے، درزی. سارے کام چل رہے ہیں، لیکن علم، عمل اور دوسروں کو سکھانا اور سمجھانا اور جا جا کے ترغیب. یہ ایسا نظام تھا. کیا تھا؟ یہ ایسا نظام تھا کہ کائنات کے ساتھ ساتھ علم چل رہا تھا. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی کہ ایک ایک طالب علم جنہوں نے کلی طور پر فارغ کیا ہے، وہ اپنے ہر جز کے ساتھ، علم کے ہر لفظ کے ساتھ عمل اور تبلیغ کو جوڑ لے، اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو علم اٹھتا رہے گا اور ہم سمجھیں گے کہ خوب علم چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ پورا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ایسی محنت کریں گے کہ یہ تینوں چیزیں جڑ جائیں. کیا کریں گے؟ مدارس میں پڑھنے والے طلباء جو ہمارے صفہ والے ہیں، اور باقی دنیا جو اپنے معاش کے ساتھ علم اور عمل میں لگے ہوئے ہیں، سب ایسا نظام بنائیں کہ علم، عمل اور دعوت تینوں ایک ساتھ چلے. اللہ امام بغوی کو جزائے خیر عطا فرمائے، صاحب مصابی، انہوں نے کتاب العلم شروع کی. کیا؟ کتاب العلم. اور کتاب العلم کہاں سے شروع کی؟ بلغوا عنی ولو آیۃ. میں طلباء سے ہنس کے کہہ رہا تھا، لگتا ہے کہ امام بغوی کا بھی چلہ لگا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ کہ کتاب شروع کر رہے ہیں علم کی اور حدیث لا رہے ہیں تبلیغ کی. کتاب شروع کر رہے ہیں کس کی؟ علم کی، اور حدیث لا رہے ہیں کس کی؟ تبلیغ کی. بلغوا عنی ولو آیۃ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس دن علم شروع ہو اسی دن تبلیغ شروع ہو جائے. جس دن علم شروع ہو اسی دن تبلیغ شروع ہونا ضروری ہے، ورنہ علم اندر نہیں اترے. ورنہ علم اندر نہیں. کیونکہ صحابہ نے جو آپ علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے وہ تبلیغ کے ساتھ کیا ہے. اس وجہ سے علم اندر اتر جاتا تھا، عمل میں آ جاتا تھا. قول سے بھی آپ نے یہی سمجھایا، عمل سے بھی یہی دکھلایا کہ ایک ایک آیت کا علم حاصل کرتے چلے جاؤ، ایک ایک آیت پر عمل کرتے چلے جاؤ، ایک ایک آیت کی تبلیغ کرتے چلے جاؤ، علم میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. کیا کرتے چلے جاؤ؟ ہم نیت کریں میرے عزیز دوستو، آپ علیہ السلام نے جو محنت کا نقشہ قائم کیا تھا، ہم سب انشاءاللہ مل کر ایسی محنت کریں گے کہ وہی نقشہ قائم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کیا نقشہ قائم ہو جائے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. علم، اس کے ساتھ ساتھ عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی اور اللہ نے بھی اس دعا کو قبول کیا، اور ترتیب بھی یہی رکھی. سب سے پہلے اقرا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا.
علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے یہ 3 صورتیں ہیں. علم حاصل کرو، تبلیغ کرو، تہجد پڑھو. کیا پڑھو؟ عمل. تینوں پہلے، سب سے پہلے کہ علم حاصل کیا اور پہلا سبق پڑھا اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. کب کبھی تاری ہو گئی، اور کب کبھی کیوں تاری ہوئی؟ کب کبھی یوں تاری ہوئی کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ علم کتنی بھاری ذمہ داری لے کر آیا ہے، کہ اب میرے لیے اتنا بڑا کام مل گیا، میں کیسے کروں گا؟ پسینے پسینے، سر سے لے کے پیر تک بوجھ. کہ علم مجھے مل گیا، کیا مطلب؟ وہ تو ساری دنیا تو اندھیرے میں ہے اور روشنی تو صرف میرے پاس ہے. اب میں کیسے ایک ایک تک پہنچاؤں گا؟ کوئی بات سننے کو تیار نہیں. اتنا بوجھ ہوا کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. کیا حکم نازل ہوا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. چادر اوڑھ کے لیٹنے والے بزرگ کھڑے، کیونکہ علم اس لیے نہیں دیا آپ کو کہ چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں، اس لیے دیا ہے تاکہ کھڑے ہو کے ڈرانا شروع کریے. یہ علم کا مقصد ہے. کس کا مقصد ہے؟ پہلے دن سے سمجھا دیا کہ علم کا مقصد ہے کہ کھڑے ہو کے ڈرانا شروع کریں. یہ نہیں کہ بہت بڑے عالم بن جائیں گے، پورے 10 سال فارغ ہو جائیں گے تب دیکھیں گے تبلیغ کب ہوگی. یہ نہیں، ایک سبق پڑھا اب ڈرانا شروع کریں. یہ ترتیب ہے. صحابہ کی بھی یہی ترتیب ہے، انبیاء کی بھی یہی ترتیب ہے کہ ایک ایک علم حاصل ہوتا جائے، اس کو دنیا میں پھیلاتے جاؤ اور ایک ایک کو سمجھاتے جاؤ اور ایک ایک کو بتاتے جاؤ. لیکن وہ تو سنتے ہی نہیں کہ چاہے نہ سنیں، جو تو مانتے ہی کہ چاہے نہ مانیں. شامت کرو. اور آپ علیہ السلام کو اتنا سخت میدان اس وجہ دے دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے یہ شکایت نہ رہے کہ جی کوئی سنتا نہیں، کوئی مانتا نہیں، ہم کیسے کریں. سب سے سخت میدان میں محنت کی کیا ترتیب ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اصحاب الجاہلیہ یعنی صحابہ جب اتنا اپنے پہلے زمانے کے واقعات کو ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے ہم جاہلیت کے زمانے میں ایسا کرتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں ایسا کرتے تھے کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے رگ رگ میں جاہلیت گھسی ہے. رگ رگ میں ہر چیز میں جاہلیت، عقائد میں جاہلیت اور اخلاق میں جاہلیت اور عبادات میں جاہلیت. عبادت کا حال دیکھیے، اللہ کے گھر بیت اللہ میں عبادت اور کس حال میں کہ ننگے ہو گئے. جاہلیت کی حد ہے. بیت اللہ کی عبادت توحید کا گھر ہے بیت اللہ، اور اس میں 360 بت بسے ہوئے. جاہلیت دیکھیے کیسے، اخلاق کیسے، عبادت کیسی. ما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء و تصدیہ. بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کا کیا حال تھا کہ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا. ہر چیز جاہلیت، ہر رگ رگ میں جاہلیت. لیکن آپ نے ایسا علم، عمل اور دعوت میں لگایا سب کو کہ تھوڑے دنوں میں ایک دم عنوان بدل گیا. کیا بدل گیا؟ پہلے کیا تھا؟ جاہلیت. پھر کیا عنوان لگا؟ خیر القرون، کہ آسمان زمین کے درمیان میں اتنے بڑھیا لوگ کبھی نہیں. ایسی اعلیٰ جماعت ایمان کے اعتبار سے، ایسے اعلیٰ جماعت عبادت کے اعتبار سے، ایسے اعلیٰ جماعت اخلاق کے اعتبار سے اور شریعت کے تمام اجزاء کے اعتبار سے ایسے اعلیٰ اور عرفہ جماعت آسمان زمین کے درمیان میں کبھی نہیں. یہ کہاں سے اٹھایا؟ وہاں سے اٹھایا کہ ان کی عبادات ننگے ہو کر اور سیٹیاں اور تالیاں پیٹ کر، اور اخلاق ایسے کہ مر جائیں گے کب جائیں گے لیکن دشمنیاں ختم نہیں، اور ہر چیز میں جاہلیت.
اور وہاں سے بلند ہوتے 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 یہاں تک پہنچے کہ خیر الامہ، خیر القرون کا لقب۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، قیامت تک کوئی آدمی اس سے اچھا طریقہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس سے اچھا طریقہ، سیدھا سادہ طریقہ ہے، آدمی دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، اس وقت اس کی تبلیغ کرے، بس ان تینوں چیزوں میں پہلے دن سے لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ تو آپ کو وہ علوم ملیں گے جو بڑے بڑے قلم کاروں کو بھی اور بڑے بڑے مصنفین، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بعد کے بڑے بڑے مصنفین اس علم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک صحابہ پہنچ گئے تھے۔ ان کو دستخط کرنا نہیں آتا تھا۔ کیا نہیں آتا تھا؟ دستخط کرنا نہیں آتا تھا، لیکن علم کے اس مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا جہاں بعد کے بڑے بڑے مصنفین نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا ہے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ترتیب یہ تھی کہ علم عمل۔ عجیب بات یہ ہے کہ علم عمل سے، عمل علم سے، علم تبلیغ سے، تبلیغ علم سے، عمل تبلیغ سے، تبلیغ عمل سے، تینوں ایسے لازم اور ملزوم ہیں کہ تینوں ایک دوسرے کے ذریعے سے ترقی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ علم عمل اور تبلیغ سے، اور عمل علم اور تبلیغ سے، اور تبلیغ علم و عمل سے ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے تینوں لازم اور ملزوم، جو ایک کو پکڑے گا ناقص رہ جائے گا۔ جو ایک کو پکڑے گا، ہم خوب تبلیغ کر رہے ہیں، علم نہیں حاصل کر رہے، خوب تبلیغ کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، خوب عمل کر رہے ہیں، علم نہیں حاصل کر رہے، خوب عمل کر رہے ہیں، تبلیغ نہیں کر رہے، خوب علم حاصل کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، خوب علم حاصل کر رہے ہیں، تبلیغ نہیں کر رہے۔ کہ نہیں، ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ایک کے ساتھ دونوں کو لے کے چلیں۔ تو ایک کے ساتھ، یہ سارے جوڑوں کا مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسی محنت کریں گے کہ 100% طلبہ پہلے دن سے تینوں کاموں میں لگ جائیں، اس میں لگ جائیں۔ اس وجہ سے اتنے اہتمام سے سب کو جوڑا جاتا ہے، سارے علماء کرام تشریف لائیں اور کریں، ایک ایک طالب علم، یہ جوڑ تو ایک ذریعہ ہے، مقصد یہ ہے۔ اب اس میں ہم سال بھر میں ایک مرتبہ بھی اس عنوان پر جو اصل مقصد تھا کہ علم عمل اور تبلیغ جڑ جائے اور تینوں ایک ساتھ چل پڑیں، اس عنوان پر اگر ہم سال بھر میں ایک مرتبہ سارے طلبہ کو جمع بھی نہ کر پائیں تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ تو ایک عنوان ہے، اصل تو پورے سال کی محنت ہے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ جوڑ ہے، اس وقت ہمارے سامنے یہ جوڑ ہے کہ اس جوڑ میں سب سے پہلے تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ 100% تمام طلباء کو اس جوڑ میں لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ ابھی سے محنت کر کے حکمت کے ساتھ، ہنگامہ نہیں ہے ہمارے یہاں، حکمت ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکمت کے بجائے ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ علماء طلباء کا کام تو بہت نازک ہے، اس کے لیے تو ہنگامہ کی بالکل گنجائش نہیں، اس کے لیے تو حکمت اور قربانی اور مجاہدے کہ طلباء کے ساتھ بھی، پڑھنے والوں کے ساتھ بھی، پڑھانے والوں کے ساتھ بھی، انتظامیہ کے ساتھ بھی ہمارے ایسے روابط مضبوط ہو جائیں کہ ہم سب ایک گھر کے افراد کی طرح ہو جائیں، ایک دوسرے کے معاون ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ جتنا ہم ان کے، جتنا وہ تبلیغ کے محتاج ہیں اتنا ہی ہم علم کے محتاج ہیں۔ اس کے محتاج ہیں۔ مسائل جب کھڑے ہوں گے، جب تبلیغ والے یہ سمجھیں کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں اور علم والے یہ سوچیں کہ ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہے، یہاں سے مسئلہ کھڑا ہے۔ ہم بھی تو محتاج ہیں۔ ہم نیت کریں میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ ایسی محنت کریں گے کہ ہر مدرسہ اور ہر مسجد تینوں کاموں کو لے کے چلنے والا، تینوں کاموں کو
اس وجہ سے ایک ایک طالب علم پر محنت